بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے۔ میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید، مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں، ہمارے عہد کی قدریں تو کیا، یادیں بھی کم کم ہیں۔ جب ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے دل ایک دوسرے کی دھڑکن سننے سے قاصر ہو جائیں، جب بچوں کو بولنا سکھانے والے والدین یہ سوچنے لگیں کہ ہماری باتیں ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی، جب بچے انہی والدین کو اپنی بات اس زبان میں نہ سمجھا سکیں جو انہوں نے ان والدین سے ہی سیکھی تھی، گویا ایک ہی زبان بولنے والے ایک دوسرے کے الفاظ کا مفہوم نہ سمجھ پا رہے ہوں، جب آنکھیں ایک دوسرے کو دیکھنے کے باوجود دلوں کو نظر انداز کرنے لگیں، جب ایک چھت کے نیچے ہونے کے باوجود دوریاں بڑھتی جا رہی ہوں، ذہنی اور فکری خلا میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہو، تو سمجھ لیجئے کہ وہاں خاموشی سے ایک خلیج حائل ہو رہی ہے، ایک ایسی خلیج جسے ہم جنریشن گیپ کہتے ہیں۔ والدین اور اولاد کے درمیان زمانے، عمر، سوچ، اقدار اور طرز زندگی کے فرق سے پیدا ہونے والا فکری اختلاف۔ ایک طرف نئی نسل ہے جو ہوا سے باتیں کرنا چاہتی ہے، جسے اپنے خوابوں کی اڑان پر یقین ہے، اور دوسری جانب والدین و سرپرست جنہیں اپنے تجربے پر بھروسہ ہے، جو نوجوانوں کے خوابوں کی تعبیر اپنے تجربے سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ یہ فرق صرف الفاظ کا نہیں، احساس کا بھی ہے۔ یہ خلا صرف وقت کا نہیں، فہم و شعور کا بھی ہے۔ والدین کو لگتا ہے کہ بچے ان کی بات نہیں مانتے، اور بچوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ بڑے ان کی بات سمجھتے ہی نہیں۔ حالانکہ دونوں طرف محبت ہے، فکر ہے، ایک دوسرے کا احساس ہے، لیکن درمیان میں ایک عجیب طرح کی خاموشی میں مستقل اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ امجد اسلام امجد کی یہ نظم، جس کے ابتدائی چند مصرے ابھی آپ نے سماعت فرمائے، اسی خاموشی کو آواز دیتی ہے۔ یہ نظم صرف ایک باپ کی پکار نہیں، بلکہ ہر اس دل کی صدا ہے جو اپنے بچوں کو کھونا نہیں چاہتا، جو رشتوں کو بچانا چاہتا ہے۔ آئیے اس نظم کے محض الفاظ نہ سنیں، بلکہ اسے ایک ماں، باپ، بیٹا اور بیٹی کی حیثیت سے محسوس کریں، تاکہ اس نظم کے پیغام کے مطابق ایک دوسرے کا احساس اور ایک دوسرے کی قدر کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو سکے۔ یہ نظم ہے اپنوں سے تعلق کی، احساس کی، رابطے بڑھانے کی اور فاصلے مٹانے کی۔ تو نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے۔ میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید، مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں، ہمارے عہد کی قدریں تو کیا، یادیں بھی کم کم ہیں۔ انوکھے پھول ہیں اس کے، نرالے اس کے موسم ہیں، خود اپنی موج کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ، نئی دنیا، نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے وہ۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں، زمیں پر آج تک جتنے بھی آدم زاد آئے ہیں، اسی مشکل سے گزرے ہیں، انہی رستوں میں الجھے ہیں، اسی منزل سے گزرے ہیں۔ ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں، سبھی کی ایک کہانی ہے، نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے۔ اسے کیسے بتاؤں میں کہ میرے باپ کی باتیں مجھے بھی ایک ایسے وقت کا احوال لگتی تھیں جو ایک بھولا فسانہ تھا۔ میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا۔ نئے بازار تھے میرے، کرنسی اور تھی میری، وہ بستی اور تھی میری، مگر پھر یہ کھلا مجھ پر نیا کچھ بھی نہیں شاید۔ ازل سے ایک منظر ہے، فقط آنکھیں بدلتی ہیں، میری نظروں کا دھوکہ تھا کہ یہ چیزیں بدلتی ہیں۔ اسے کیسے بتاؤں میں کہ یہ عرفان کا لمحہ ابھی اس تک نہیں پہنچا، مگر جس وقت پہنچے گا اسے بھی اپنے بیٹے کو یہی قصہ سنانے میں یہی دشواریاں ہوں گی
کہ وہ بھی تو کچھ اپنی بات کہنا چاہتا ہوگا، نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہوگا، بس اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہوگا۔ یہ تھی ہماری آج کی نظم، جس میں ایک بے حد اہم بات کی طرف توجہ دلائی گئی، یعنی والدین اور اولاد کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ ان فاصلوں کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو فریقین یعنی والدین اور اولاد کو اس بات پر یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے درمیان محبت، خلوص اور اخلاص کا رشتہ قائم ہے۔ ایک کی تکلیف دوسرے کو بے چین کر دیتی ہے۔ اس بات پر یقین کے بعد صرف ایک چیز ہے جس پر دونوں کے عمل کرنے سے ہر طرح کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور وہ ہے بات چیت۔ بات چیت کا سلسلہ کبھی رکنا نہیں چاہیے۔ بچے بھی اپنی بات والدین کے سامنے رکھیں اور ان کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ والدین بھی بچوں کی بات کو اہمیت دیتے ہوئے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یقین جانیے کہ فریقین کا ایک دوسرے سے یہ اظہار خیال تمام دوریوں کو مٹانے کا باعث بن جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس خوبصورت نظم کے شاعر امجد اسلام امجد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے نہایت حساس موضوع کو بہت عمدگی کے ساتھ نظم کیا اور اس کے ذریعے بچوں اور بڑوں میں احساس جگانے کی کوشش کی۔ آپ کی یہ نظم با اعتبار صنف آزاد نظم ہے۔ آزاد نظم ردیف و قافیے سے تو آزاد ہوتی ہے، لیکن بحر و وزن اس میں بھی پایا جاتا ہے۔ البتہ اس کے مصرے وزن میں ہونے کے باوجود چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ نظم امجد اسلام امجد کے 10ویں مجموعہ کلام پھر یوں ہوا سے ماخوذ ہے۔ اصل میں نظم کا عنوان علی ذیشان کے لیے ایک نظم ہے جو شاعر نے اپنے بیٹے کے لیے کہی، لیکن در حقیقت وہ اس میں نئی نسل کے ہر فرد سے مخاطب ہیں اور انہیں والدین اور اولاد کے درمیان زمانے، عمر اور طرز زندگی کے فرق سے پیدا ہونے والے فکری اختلاف کو سمجھنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا انتخاب، آج کا رنگ، ایک شاعر، ایک لہجہ، ایک احساس اور ایک جذبہ۔ یہاں ہم اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ایک اور منفرد رنگ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اردو شاعری کے ذریعے اپنا تلفظ درست کریں گے، شاعری پڑھنا سیکھیں گے اور شاعری کی تفہیم اور سمجھنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اردو شاعری کے ان حسین رنگوں کو محسوس کرتے رہیں، کیونکہ یہاں لفظ، لہجہ اور معنی مل کر ایک نیا جہاں آباد کرتے ہیں۔ خادم اردو معلی سین میم عثمان کو اجازت دیجیے۔ اپنے ذوق کو زندہ رکھیے اور معیاری شاعری سن کر پڑھنے کا سلیقہ سیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔